بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ امریکہ اور روس کے تعلقات میں پیش رفت۔ امریکہ اور روس کے صدروں نے سفارتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ممالک میں سفیروں کو واپس بھیجنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ دونوں ممالک کے مابین سفیروں کی واپسی پر بات چیت کی گئی۔ روسی اور امریکی سفیروں کی واشنگٹن اور ماسکو واپسی پر اتفاق کر لیا گیا۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ دنیا میں اسٹریٹجک استحکام کی ذمہ داری واشنگٹن اور ماسکو پر عائد ہوتی ہے۔ روس اور امریکہ دنیا میں اسٹریٹجک استحکام کو فروغ دیں۔ ترکی اور آذربائیجان کے درمیان کئی معاہدے طے پا گئے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ترکی اور آذربائیجان کے درمیان بڑے معاہدے طے پا گئے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے خاتون اول کے ہمراہ آرمینیا کے قبضے سے آزاد کروائے جانے والے تاریخی شہر شوشا پہنچے تو آذربائیجان کے صدر نے خاتون اول کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور آذری صدر کے درمیان تاریخی شہر شوشا میں ہونے والی ملاقات کے دوران دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور آذری صدر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور شوشا ڈکلیریشن پر دستخط کیے۔ ترکی اور آذربائیجان کے درمیان کئی بڑے معاہدے طے پائے جس میں باہمی تجارت کے فروغ اور دونوں ملکوں کو ملانے والی ریلوے ٹرین لائن کی جلد تکمیل کا فیصلہ کیا گیا۔ سیز فائر کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ سے آتش گیر غبارے اسرائیلی زمین پر بھیجے جانے کے جواب میں لڑاکا طیاروں نے حماس کے ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اعلیٰ سطح پر اردن سے رابطہ کیا گیا ہے اور غزہ سے آتش گیر غباروں کے حملے سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایسی کارروائیاں جاری رہیں تو سیز فائر معاہدہ ختم کر دیں گے۔ دوسری جانب حماس کے رہنماؤں کا اسرائیلی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بہادر فلسطینی مزاحمت جاری رکھیں گے اور قابض فورسز سے اپنی زمین کا قبضہ چھڑوائیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جان کیری سے ملاقات۔ سعودی ولی عہد اور مملکت کے وزیر دفاع محمد بن سلمان سے امریکی صدر جوزف بائیڈن کے ایلچی برائے موسمی تغیرات جان کیری سے اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے موقع پر وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلیمان، نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلیمان اور وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بھی موجود تھے۔ سعودی سرکاری خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ریاض میں ہونے والی ملاقات کے دوران موسمی تغیرات اور ماحولیات کے تحفظ کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرین سعودی عرب اور گرین مشرق وسطی کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ کورونا کے سبب یورپ اور ایشیا کا سنگم ترکی سیاحوں سے محروم ہو گیا۔ کورونا کی عالمی وبا نے ترکی کے سیاحتی شعبے کو اربوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ جرمن حکومت نے اب ترکی میں چھٹیاں منانے کے شوقین جرمنوں کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی لانا شروع کر دی، جو کہ ترک سیاحتی صنعت کے لیے امید کی کرن ہے۔ آئی ایم ایف سے پاکستان کو اگلی قسط کا حصول تاخیر کا شکار۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان چھٹے اقتصادی جائزہ مذاکرات بغیر نتیجہ ملتوی۔ آئی ایم ایف اگلے 2 سے 3 ماہ کی کارکردگی مانیٹر کرے گا۔ پاکستانی معیشت کا ستمبر میں پھر جائزہ لیا جائے گا۔ چین کا انسان بردار خلائی مشن۔ چین آج اپنے 3 خلابازوں کو خلا کی جانب روانہ کر رہا ہے۔ یہ گزشتہ 5 برسوں میں خلا کی جانب بھیجا جانے والا پہلا انسان بردار مشن ہے۔ یہ خلاباز آج خلائی جہاز پر سوار ہو کر چینی خلائی اسٹیشن کی جانب بڑھیں گے۔ ان کا مشن آئندہ سال کے اختتام تک چینی خلائی اسٹیشن کی تعمیر مکمل کرنا ہے۔ خیال رہے کہ چین نے خلا میں اپنے ایک اسٹیشن کی تعمیر کا کام اسی سال شروع کیا تھا۔
ملائیشیا نے چینی ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی۔ ملائیشیا نے کینسائنو کی کرونا ویکسین کے مشروط استعمال کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ملائیشیا نے چینی کمپنی کینسائنو کی تیار کردہ سنگل ڈوز والی کرونا وائرس ویکسین کے ہنگامی استعمال کی مشروط منظوری دے دی۔ سعودی عرب میں منی لانڈرنگ کی سزا 10 سال قید، 50 لاکھ ریال جرمانہ مقرر۔ سعودی عرب میں پبلک پروسیکیوشن نے واضح کیا ہے کہ منی لانڈرنگ ایک جرم ہے جس کے مرتکب کو 10 سال تک کی قید اور 50 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ملزم مقامی شہری ہے تو اسے 10 سال تک بیرون ملک سفری پابندی کی بھی سزا دی جائے گی، جبکہ غیر سعودی کی قید اور جرمانے کے بعد ملک بدری کی سزا ہوگی، جبکہ منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے دوران قبضے میں لی جانے والی رقم بھی ضبط کر لی جائے گی۔ عرب پارلیمنٹ کی القدس میں یہودیوں کی فلیگ مارچ کی شدید الفاظ میں مذمت۔ عرب ممالک کی نمائندہ پارلیمنٹ نے مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی آبادکاروں کے اشتعال انگیز فلیگ مارچ کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کے تمام نتائج کی ذمہ دار اسرائیلی ریاست پر عائد کر دی۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کا ریاستی سطح پر یہودی آبادکاروں کے فلیگ مارچ کی حمایت صہیونی ریاست کی ریاستی اشتعال انگیزی ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ کا مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر اتفاق۔ یورپی یونین اور امریکہ نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے دو ریاستی حل پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے دونوں فریقین کے درمیان منگل کے روز منعقد ہونے والی EU امریکہ سربراہی کانفرنس کے دوران بین الاقوامی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے سامنے آیا۔ اس کانفرنس کے بعد جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یورپ اور امریکہ نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں فریقین کے درمیان برابری کی بنیاد پر آزادی، خوشحالی، تحفظ اور جمہوریت کے لیے دو ریاستی حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے نیا قانون پاس کیا ہے جو فوری لاگو ہو گیا۔ CDA نے تمام پلاٹ مالکان کے لیے سائز کے مطابق پودے لگانے کی لازمی حد مقرر کر دی۔ ہر پلاٹ کے مالک کے پاس اس کے سائز اور استعمال کے مخصوص اقسام اور پودوں کی تعداد ہوگی۔ 5 مرلے والے مالک مکان کو ایک درخت لگانے کا پابند بنایا جائے گا۔ 10 مرلے والے مکان کے مالک 2 درخت، 500 مربع گز والے افراد 4 اور 1000 مربع گز والے 6 درخت لگانے کے پابند ہو گئے۔ انتظامیہ نے آئندہ شجرکاری سیزن کے لیے اسکولوں اور کالجوں کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیوروکریٹس کی جبری ریٹائرمنٹ کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیوروکریٹس ریٹائرمنٹ رولز 2020 کی خلاف درخواست مسترد کرتے ہوئے سینئر بیوروکریٹس کے جبری ریٹائرمنٹ کی اجازت دے دی۔ عدالت عالیہ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے آج محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ مختلف بیوروکریٹس نے سول سروینٹ قوانین کو چیلنج کر رکھا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت پروموشن اور ریٹائرمنٹ کو سب سے بہتر انداز میں جانچ سکتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اپوزیشن نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے باقاعدہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے تشکیل دی جانے والی کمیٹی میں نون لیگ کی جانب سے سردار ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اپوزیشن کی تشکیل کردہ کمیٹی میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمرالزمان شاہ اور شازیہ مری کو شامل کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔